ہم نے لاہور سے پاوا کو ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا، پارٹی ہو رہی ہے گرل کو ہم نے سیلیبریٹی بنا دیا، ہم نے پروگرام تو بڑھ گیا کو ایک ٹاپ میم بنا دیا، ہم نے حریم شاہ کو ٹاپ سرچ پرسنالٹی آف دا ایئر بنا دیا. یعنی کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہمارے دیکھنے سے، شیئر کرنے سے، ری پوسٹ کرنے سے، اس پہ بات کرنے سے، ہیش ٹیگ چلانے سے لوگ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ٹک ٹاکرز جو ہیں ان کا انفلوئنس اتنا ہے، یا ان کی پاپولیرٹی اتنی ہے، ان کو اتنا دیکھا جاتا ہے، یا ان کی بات کی اتنی ویلیو ہے کہ ہمارے گورنرز کو، ان کو گورنر ہاؤس میں بلا کے ٹک ٹاکرز کو اور یوٹیوبرز کو یہ بولا گیا کہ یہ سیفٹی انسٹرکشنز آپ عوام کو دیں تبھی سنیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ ٹاپ ٹرینڈز چلا سکتے ہیں اور ان کے کہا سنا جاتا ہے. جہاں پر حکومت کی کوئی نہیں سنتا وہاں شاید ان کی سنی جاتی ہے، کیونکہ حکومت بھی کسی کو کچھ نہیں سنتی. خیر وہ بات ایک طرف. تو بات کرنے کا مطلب یہ کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بول بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم شیئر کر بھی دیں اس طرح کی بات تو کیا فرق پڑتا ہے، تو فرق پڑتا ہے. جب ایک چیز ٹاپ ٹرینڈ بن جاتی ہے یا ایک ٹاپ ٹویٹ بن جاتی ہے، سرچ انجنس پہ جاتی ہے، تو پھر بات ملکی لیول پر نہیں رہتی، وہ اس سے بھی آگے جاتی ہے. تو پھر جو انصاف دلانے کے جو ادارے ہیں وہ نوٹس لیتے ہیں، پھر حکومتوں کو سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہیں، کوئی غیر منصفانہ رویہ کیسے ہو رہا ہے. اور یا اگر حکام بالا میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایکچوئل سچویشن وہاں کی جانتے ہیں، ہو سکتا ہے انہی کے دل میں کوئی خدا کا خوف آ جائے، انہی کا دل دہل جائے ان کی حالتیں دیکھ کر. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان سے جو چل کے ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں وہ کوئی ہماری ملک دشمن نہیں ہے، وہ کوئی ہم سے لڑائیاں کرنے نہیں آئی. ان کا کوئی سوال یہ نہیں کہ ہمارے علاقے کی گیس ہے وہ ہمیں واپس کرو. وہ ہم سے گیس نہیں مانگ رہی، وہ ہم سے کھانا نہیں مانگ رہی، وہ ہم سے پانی نہیں مانگ رہی، وہ مانگ رہی ہے تحفظ، جو ہر انسان کا بیسک رائٹ ہے. ایک 10 سال کی بچی اٹھ کے کہہ رہی ہے کہ مجھے پاکستان سے نفرت ہے، مجھے بلوچستان سے محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محفوظ نہیں فیل کر رہی. مثال کے طور پر مجھے اپنے گھر سے محبت تب ہوتی ہے جب میرے ماحول، گھر کا ماحول مجھے محفوظ لگتا ہے اپنے لیے، مجھے وہ لگتا ہے کہ اس میں میری بات سنی جاتی ہے، میری مرضی کو، میری بات کو بھی توجہ دی جاتی ہے. تو مجھے اپنے گھر سے وہ ایک میری سیف سپیس ہوتی ہے. ایک بچہ جب اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے ملک سے محبت نہیں ہے، تو دیکھیں اس ملک نے اس کو کتنی تکلیف دی ہوئی ہے، اس میں بسنے والے لوگوں سے کتنا وہ ہرٹ ہے. وہ بچہ ہے. بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، وہ بات وہ کریں گے جو وہ فیل کر رہے ہیں. ہمارے رویوں نے، اس حکومت ان کو یہ فیل کرایا کہ تم لوگ سیف نہیں ہو یہاں پر، تو ان کے دل میں درد ہی اٹھے گا، ان کے دل میں نفرت ہی اٹھے گی، ان کے دل میں درد ہے ان کے گمشدہ اور ظلمن مارے گئے بھائیوں کا، ان کے دل میں محبت نہیں ہوگی پاکستان کے لیے. آج ہم یہ نفرت کا بیج بو رہے ہیں، جب یہ پروان چڑھے گا تو بغاوت کہاں تک پہنچے گی ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اسلام آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 3 زلزلے آ چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ زمین ہلا کے بتا رہا ہے کہ حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، قادر مطلق میں ہوں. مظلوموں کو پیسنے کی کوشش کرو گے، کمزوروں پر بیجا طاقت کا استعمال کرو گے، تو یہ تم بھول رہے ہو کہ موسٹ پاورفل میں ہوں. تم لوگ تو محتاج ہو، طاقت میرے ہاتھ میں ہے. یہ رب ہمیں ابھی بھی تنبیہ کر رہا ہے. یہ جو زلزلے آئے نا، یہ ابھی رب تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، کیونکہ رب کا عذاب کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ رب کا قہر ہم اس کو سہنے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اور ہم نے ماضی میں زلزلے دیکھے ہیں، ہم جانتے ہیں ہماری معیشت اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا بحران سہ بھی سکیں. تو بات یہ ہے کہ آپ پلیز بات کریں. آپ لوگ صرف بلوچستان کی بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے صرف کچھ بھی لکھ کے ٹویٹ کریں جو آپ کو سمجھ آتی ہے. یہ کوئی ہیش ٹیگ چلائے تاکہ یہ باتیں ہمارے ملکی لیول پر اس سے بھی آگے تک جائیں، تاکہ کوئی ان لوگوں کا پرسان حال بنے. ہم خود پس رہے ہیں. آج ہماری اوقات اتنی ہے کہ اگر بجلی کا بل زیادہ ہو جائے، آپ جا کے بجلی آفس سے بات کریں کہ یہ بل تو غلط آ گئے، اتنے تو یونٹ ہوئے نہیں جتنے آپ نے بھیج دیے. یہ لٹرلی ایسے ہوتا ہے. وہ آگے سے جواب یہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم سے غلطی ہوگی، لیکن یہ جو آ گیا بل یہ تو آپ کو پے کرنا پڑے گا. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بل پے کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اور کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. آپ کوئی طاقت نہیں رکھتے. آپ کا کوئی پرسان حال ہی ہے، بجلی کا میٹر کٹ جائے گا، بجلی کی تار وہ کاٹ جائیں گے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو ہم تو ہر بات پہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے. وہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم خود کو خود مظلوم سے مظلوم تر بنائے جا رہے ہیں. اور اپنی اگلی نسلوں کے لیے بھی یہی مثال بن رہے ہیں کہ جب تم پہ ظلم کیا جائے تو چپ کر جاؤ، کیونکہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن تم لوگوں کو صرف اتنی سی بات کرنے والی ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمیں بھی اسی صف میں شامل کر دیا جائے. جب ہمارے گھروں سے ہمارے بھائیوں کو اٹھایا جائے، یا ہمارے ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمیں یہ سڑکوں پر تھپڑ لگائے جائے، ہمارے اوپر شیلنگ کی جائے، ہمارے پر پانی گرایا جائے، کیونکہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے، وہ ہمارے ہی طرح کے بہن بھائی ہیں. کیا ہمیں انسانیت کا درد نہیں ہے؟ کیا ہمیں ہم مذہب ہونے کا درد نہیں ہے؟
किस चीज हमें इंसान तो दिख नहीं रहा, छोटा छोटा बच्चा है। जिस वक्त हम अपने बच्चों को 3 से 4 4 5 5 चीज़ों में कवर करके उनको रजाइयों में छुपा के बैठे हुए, ब्लैंकेट्स में घुसा के रखे हुए, वहाँ पर उसी मेरे ही बच्चे की उम्र का या मेरे ही भाई के उम्र का एक बंदा जो गुमशुदा है और हम चुप करके बैठे हुए हैं। हमें सिर्फ इतनी सी बात करनी है मिलकर कि आप सिर्फ हुकूमत उनकी बात सुने, उनके मुतालिबात सुने। वो हमसे कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे, वो हमसे अपने प्यारों के लिए सवाल उठा रहे। उन माओं का दर्द सुनो ना, जो पूछो ना कि उनकी ईदें शब रातें कैसे गुजरती हैं। जब हमारे प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो कोई खुशी का मौका खुशी नहीं लगती जब तक हम उस पर आंसू ना बहा लें। इन बातों पर अब लोग मीम्स बना देते हैं ना, किसी खुशी के मौके पर रो। क्यों? क्योंकि जो बड़े होते हैं उन्हें उस खुशी के मौके पर अपने वो सारे रिश्तेदार जो चले गए, अपने प्यारे याद आ रहे थे। हालांकि वो तो अपनी उम्र गुजार कर शायद अल्लाह पाक के मुअय्यन वक्त के मुताबिक चले गए, पर वो दर्द दिल में रह जाते हैं क्योंकि इनकी मोहब्बतें रब ताला ने हमारे दिल में डाली है। आप उन लोगों के दर्द का हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते जिनको ये पता ही नहीं कि उनके प्यारे जिंदा भी हैं या नहीं। अगर उनको मारा गया है तो किस जुर्म में मारा गया है। यहाँ पर कोई कानून नहीं है, और जब का लाकानूनियत होती है तो अनारकी पैदा होती है। आप उन लोगों को बागी मत बनाएं, हम उन्हें बागी मत बनने दें। वो कम से कम ये तो देखें, शायद कहीं हमारी आवाज़ वो सुन ले। हालांकि मेरी तो कोई ऑडियंस ही नहीं है, मैं फिर भी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यह है कि शायद कोई एक बलोची भाई मेरी बात सुन ले तो उनको लगे नहीं ये लोग इतने बेहिस नहीं, ये जितने जोगे हैं कम से कम उतना तो कर रहे हैं। बाखुदा ये वक्त है बोलने का, चुप रहने का नहीं है। आप आवाज़ उठाएं बलूचिस्तान के लिए, फ़लस्तीन के लिए, हर मजलूम के लिए, क्योंकि ये कमज़ोर ईमान की हालत है। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर ये कर सकते हैं जब टॉप ट्रेंड्स चलते हैं तो फिर बात सुनी जाती है। तो सिर्फ इतनी सी बात है, इंसाफ के लिए बात करें और कुछ भी ना किया जाए, कम से कम उनकी डिमांड्स, उनका दर्द सुना तो जाए, इन पे यूँ जुल्म ना किया जाए। वो सिर्फ सवाल करने के लिए आई हैं, वो सिर्फ अपना दर्द दिखाने के लिए आई हैं कि हमारी बात तो सुनो, हमारे प्यारे कहाँ चले गए, उनके लिए हमें जवाब तो दो, इन्हें क्यों मारा जा रहा है। हम महफूज नहीं है। ये माएँ बहनें जो सड़क पर आके बैठी हैं, ये कोई बेशर्म औरतें नहीं है, ये शायद पर्दे में हमसे आगे भी होंगी, पर आज आके सड़क पे किस लिए बैठ गई, ये दिखाने के लिए कि सड़क और घर में कोई फर्क नहीं है। मैं यूं ही लावारिस घर में भी बैठी हूँ क्योंकि मेरे घर में वारिस मेरा कोई नहीं है। मेरे घर का जो मर्द है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो वहाँ पर भी यूं ही अनसेफ है जैसे वो एक सड़क पर अनसेफ है। वो घर पर भी उतनी ही गैर महफूज है जितनी कि वो इस रोड पर गैर महफूज है। जैसे आपने उनसे गैर इंसानी रवैया रखा है, वैसे गैर इंसानी उनके साथ घरों में जाकर हो जाता है जब उनके भाइयों को उठा कर लेके जाया जाता है और वापसी पर उनको दिखा दिया जाता है कि जी मर गया, इनकाउंटर हो गया। अपने घरों से लाशें उठने का इंतज़ार मत करें, अपने प्यारों को खोने का इंतज़ार मत करें। प्लीज़ आवाज़ उठाएं, प्लीज़ आवाज़ उठाएं।